قائد اعظم کے انتقال کے متعلق مختلف واقعات منظر عام پر آتے ہیں 11 ستمبر کی ان کی برسی کے نزدیک۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام واقعات کا جائزہ لیں گے تفصیلی طور پر، اور ان میں دیکھیں گے کہ سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ فاطمہ جناح کی مائی بردر، ان کے پیپرز، کرنل الہی بخش کی کتاب، قائد اعظم کے دونوں ADCs کی یادداشتیں، ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کا مضمون، قائد کے باقی معالجوں کی یادداشتیں، جنرل اکبر اور ایئر مارشل اظہر خان کے مضامین اور بعض مورخین کی آراء کا ہم جائزہ لیں گے۔ قائد اعظم کی بیماری 1948 یا 1947 میں نہیں شروع ہوئی تھی، کچھ سال پرانی تھی۔ چودھری محمد علی اور جنرل اکبر خان کے نزدیک اکتوبر 1947 کو بیماری نے جوش پکڑا۔ فروخ امین جو کہ اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری تھے قائد اعظم کے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ فاطمہ جناح کے مطابق جون 1948 میں ان کی اور ڈاکٹروں کی اپیل کی وجہ سے جناح کوئٹہ جانے پر آمادہ ہوئے۔ مائی بردر صفحہ نمبر 18۔ البتہ جنرل اکبر اور چینلی وولپرٹ کے مطابق یہ تاریخ 25 مئی ہے۔ ADC مظہر کے مطابق وہ زیارت گئے جون میں کوئٹہ سے اور 28 تاریخ کو کوئٹہ واپس آئے، پھر وہ 1 جولائی کو کراچی پہنچے، 6 جولائی کو واپس کوئٹہ گئے اسٹینلی وولپرٹ کے مطابق۔ اب کرنل الہی بخش کا ذکر آتا ہے، خود لکھتے ہیں کہ مجھے 21 جولائی کو چودھری محمد علی کی کال آئی۔ ADC مظہر کے مطابق ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائی کو آئے۔ ڈاکٹر غلام محمد کہتے ہیں کہ 26 جولائی کو انہیں اور باقی ڈاکٹروں کو کوئٹہ پہنچنے کہا گیا۔ پھر لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی آئے قائد اعظم سے ملنے۔ زاہد چودھری صاحب جو کہ لیاقت علی خان کے بہت بڑے مخالف تھے، ان کے نزدیک 30 جولائی کو یہ دونوں حضرات آئے۔ ADC مظہر کہتے ہیں کہ 27 جولائی کو آئے، جبکہ کرنل الہی بخش نے کوئی تاریخ نہیں لکھی۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ قائد نے کہا میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا مزید۔ فاطمہ جناح کے نزدیک یہ اگست کے آخر میں، کرنل الہی بخش کے نزدیک 29 اگست ہے۔ چودھری محمد علی کہتے ہیں کہ وہ 9 ستمبر کو جناح سے ملے، بلکہ یہ کہ ان کو بلوایا گیا۔ فاطمہ جناح اور الہی بخش نے حیران کن طور پر اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ جناح بیماری میں کہاں رہنا چاہتے تھے۔ کرنل الہی بخش نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ 20 اگست کو کوئٹہ سے کراچی چلنے کی تجویز دی انہوں نے قائد کو، اور قائد نے بہت برا منایا، کہا سڈنی جانا چاہیے۔ 11 ستمبر کو بھی آخری وقت میں بتایا جہاز تک لے جانے سے پہلے کہ کراچی جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس قائد کے ایک اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ قائد نے 8 یا 9 ستمبر کو کہا مجھے کراچی لے چلو۔ ان کے ایک اور ڈاکٹر SS عالم نے کہا کہ جناح کراچی میں انتقال کرنا چاہتے تھے۔ ایمبولنس والے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ جناح اور کرنل الہی بخش دونوں موجود تھے جب ایمبولنس خراب ہوئی۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ ایمبولنس کا انجن بھی خراب ہوا اور ساتھ میں اس کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، جبکہ کرنل الہی بخش کہتے ہیں کہ صرف انجن خراب ہوا تھا۔ آخری وقت میں الہی بخش پہلے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ انجیکشن نہیں لگا پائے، پھر لکھتے ہیں کہ 2 انجیکشن لگے۔ قائد کے آخری الفاظ پر بھی اختلاف ہے۔ فاطمہ جناح کے نزدیک کلمہ طیبہ پڑھا، الہی بخش کے نزدیک نہیں اب میں نہیں بچوں گا کہا، اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے نزدیک اللہ پاکستان۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قائد اعظم کے آخری ایام کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایمبولنس والے واقعے کو آپ دیکھ لیجیے، اس میں 2 رائے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے تھوڑی سی مختلف ہیں۔ میرے نزدیک یہ ناممکن ہے کہ ایمبولنس کا انجن بھی اسی وقت خراب ہو جب اس کا پیٹرول ختم ہوا ہو۔ تو میرے نزدیک زیادہ معتبر رائے اس معاملے میں ڈاکٹر الہی بخش کی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ انجن خراب ہوا تھا، اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں ان کو اس میں غالباً کوئی مغالطہ ہوا ہوگا۔ لیکن لیاقت علی خان کے آنے کی ڈیٹ کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قائد اعظم یا تو حکومت کی غفلت سے مارے گئے، یا پھر جان بوجھ کر قتل کیے گئے، یا لیاقت علی خان سے اختلافات کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر جاں بحق ہو گئے۔ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فاطمہ جناح اپنے پیپر صفحہ 15 پہ لکھتی ہیں کہ جناح لیاقت کو ہٹانا چاہتے تھے لیاقت دیسائی معاہدے کے بعد 1945 میں، جبکہ آکسفورڈ کی اسکالر انیتا اندر سنگھ کے نزدیک معاہدے کا نہ صرف جناح کو علم تھا بلکہ جناح ہی نے لیاقت کو ماحول ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا، پھر بعد میں دونوں مکر گئے۔ یہی انگریز بھی سمجھتے تھے، اور یہی بھارتی وکیل AG نورانی نے بھی لکھا ہے کرائٹیرین میگزین میں۔ پروفیسر راجر لانگ کے نزدیک 1945 کے بعد کی جناح لیاقت کورسپونڈنس دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خلیج نہیں تھی۔ پھر دسمبر 1947 میں لیاقت علی خان نے اپنا استعفیٰ قائد کو بھجوا دیا۔ وجہ ان کے اور رانا لیاقت کے درمیان ناخوشگوار واقعہ تھا جس پر قائد نے ان کو سنا دی تھی۔ واقعہ کیا تھا اس پر اتفاق نہیں۔ شریف الدین پیرزادہ کے نزدیک رانا ان کے برابر بیٹھی تھی، آگے تفصیل نہیں بتائی۔
نورانی اور پروفیسر لانگ لکھتے ہیں کہ رانا نے فاطمہ جناح کے برابر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر قائد نے ان کو سنا دی۔ پھر رانا نے قائد کا دیا ہوا مشروب پینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال 2 دن بعد 27 دسمبر کو لیاقت علی خان نے کہا کہ میری بیوی کی بے عزتی ہوئی ہے اور استعفیٰ دے دیا۔ یہ بات بڑی جگہ پر لکھی گئی ہے، پیرزادہ، شوکت حیات، سب نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے اس کا کوئی ذکر کبھی بھی نہیں کرتا۔ پروفیسر لانگ نے 2005 میں چھپنے والے اپنے مضمون میں آگے کا واقعہ بتایا کہ جناح نے اسی رات لیاقت کو بلا بھیجا، بڑی دیر تک گفتگو ہوئی اور استعفیٰ لینے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ وعدہ کرو فاطمہ اور رانا ہمارے بیچ کبھی نہیں آئیں گی۔ خود دیکھیے راجر ڈی لانگ، جناح اینڈ ہز رائٹ ہینڈ لیاقت علی خان، ان ایم اے جناح ویوز اینڈ ریویوز ایڈیٹڈ بائی ایم آر کاظمی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 2005، پیجز 137 to 139۔ پھر اگر جناح مجبوراً لیاقت کو لے کر چلتے تھے، جیسے فاطمہ جناح، نواب اسماعیل وغیرہ کا خیال تھا کہ ہم پاکستان سے پہلے حالات نازک تھے، تو بعد میں وزیر اعظم کو بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جناح لیاقت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ 1946 کے انٹرم کیبنٹ میں نواب اسماعیل خان کو صدر کیوں بنایا جا رہا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ خبر لیک ہو گئی ایک صحافی کے ذریعے، اور جناح نے لیاقت کے ڈر سے انہیں صدر بنا دیا۔ تو اگر خبر لیک نہ ہوتی تو کیا لیاقت کو پتہ نہ چلتا بعد میں؟ پھر وہ کیا کرتے؟ لیاقت علی خان کے بارے میں جناح نے کہا کہ وہ اصول کے حساب سے چلتے تھے اور مجھے بھی ٹوک دیتے تھے۔ دیکھیے حسین امام کا مضمون 23 دسمبر 1951 کا۔ ایسے آدمی جناح کو پسند تھے جو اصول کے پابند تھے۔ لیاقت نے 1936 میں بھی الیکشن سے قبل کسی مسئلے پر یو پی مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو 1943 میں جناح نے ان کو کیوں رائٹ ہینڈ مین کہا؟ کیوں آخری وقت تک لیاقت جناح کی وصیت کے ایگزیکیوٹر رہے؟ کس چیز کا ڈر تھا جناح کو وصیت کے معاملے میں؟ کرنل لائی بخش لکھتے ہیں کہ وہ لیاقت کے اپنے پرانے ساتھی کی صحت کی خاطر پریشانی سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 13۔ اب آتے ہیں فاطمہ جناح کے مشہور واقعے کی طرف، جس میں قائد نے ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ لیاقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ یہ مائی بردر سے حذف کر دیا گیا تھا، لیکن اگر آپ محترمہ فاطمہ جناح کے پیپرز میں جائیں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں قائد نے صرف یہ کہا کہ he is coming to find out how ill I am، یعنی کہ وہ یہاں اس لیے آ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ میری طبیعت کتنی خراب ہے، جو کہ ایک نارمل بات تھی۔ لیکن مائی بردر، جس کو جی الانا اور فاطمہ جناح نے مل کر لکھا تھا، اس میں بات کچھ اور ہے۔ دیکھیے محترمہ فاطمہ جناح کے پیپرز نمبر 1097، صفحہ 17 سے لے کر 19 تک۔ جی الانا خود اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناح کو پتہ چلا کہ لیاقت آئے ہیں تو فوراً ان کو طلب کر لیا۔ پھر یہ واقعہ کہ کرنل لائی بخش نے لیاقت کو قائد کی صحت کا بتانے سے انکار کر دیا، یہ بھی مائی بردر میں ہے، کرنل صاحب کی اپنی کتاب میں نہیں۔ اسی طرح کرنل لائی بخش نے جو 29 اگست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جناح نے کہا کہ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے کہا کہ چند سال قبل یہ یقیناً میری آرزو تھی کہ میں زندہ رہوں۔ میں اس لیے زندگی کی طالب نہیں تھا کہ مجھے دنیا کی تمنا تھی اور میں موت سے خوفزدہ تھا، بلکہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ قوم نے جو کام میرے سپرد کیا ہے اور قدرت نے جس کے لیے مجھے مقرر کیا ہے، میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔ وہ کام پورا ہو گیا ہے، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، پاکستان بن گیا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اب چند ماہ سے مجھے ایسے خیالات آتے رہتے ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ قوم کو مل گئی۔ میں طویل سفر کے بعد تھک گیا ہوں۔ 8 سال تک مجھے قوم کے اعتماد اور تعاون پر تنہا 2 عیار اور مضبوط دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ میں نے خدا کے بھروسے پر انت تک کوشش کی اور محنت کی ہے، اور اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک حصول پاکستان کے لیے صرف کر دیا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے زندگی سے زیادہ دلچسپی نہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق نہیں۔ ایک کہتا ہے مایوسی، دوسرا کہتا ہے کہ جناح کا کام ختم ہو گیا۔ یہی جناح نے فروخ امین کو بھی کہا، میں اپنا کام کر چکا، اب مجھے مرنے کا رنج نہیں ہوگا، لیکن میں زیارت میں نہیں مرنا چاہتا۔ شوکت حیات اور پیرزادہ کہتے ہیں کہ کرنل لائی بخش کی کتاب سے کچھ حصے حذف کر دیے گئے۔ پیرزادہ کو ایم اے رحمان نے اور ان کو الہی بخش کے بیٹے ہمایوں نے بتایا کہ جناح نے دوائی کھانے سے انکار کر دیا لیاقت سے ملاقات کے بعد، اور لیاقت نے بعد میں الہی بخش کو بلا کر ڈرایا دھمکایا کہ جو جناح نے تمہیں بتایا میری بابت، اس کا ذکر نہ کرنا کسی سے، ورنہ تم نتائج کے ذمہ دار خود ہوگے۔ اب یہ واقعہ اتنا مجہول ہے کہ زاہد چودھری جیسے لیاقت کے مخالف بھی اس کی صحت پہ شک کرتے ہیں، یا تو پیرزادہ نے خود الہی بخش سے یہ بات سنی ہوتی۔ شوکت حیات بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ان کا حافظہ کمزور ہو، کیونکہ انہوں نے لیاقت کی آخری ملاقات کو 30 اگست لکھا ہے۔ قائد کے پرانے سیکرٹری ایچ خورشید کی بیگم سریا نے فاطمہ جناح سے لیاقت کے بارے میں تفصیلاً بات کی۔ ان کے نزدیک فاطمہ جناح سمجھتی ہیں کہ لیاقت اکیلی طاقت چاہتے تھے،
جناح کے بغیر۔ اس کو اگر سچ مان بھی لیا جائے تو اس کی منطق نہیں سمجھ آتی۔ جناح نے کشمیر اور بنگال کے بڑے مسئلوں پر لیاقت کا ساتھ دیا۔ تھوڑی بہت اونچ نیچ اگر ہو بھی گئی تو اس سے یہ کیسے اخذ کر لیا جائے کہ لیاقت جناح کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے؟ مثال کے طور پر جب کشمیر میں پاکستان کی افواج بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو جناح نے لیاقت کا ساتھ دیا۔ بنگال جا کے جناح نے کہا اردو اینڈ اونلی اردو۔ دوسرا ہے کہ طاقت تو تھی ہی لیاقت علی خان کے پاس، جناح ویسے بھی بستر مرگ پر تھے۔ ایمبولینس والا معاملہ کرنے کا کیا حاصل ہوتا؟ کرنل الہی بخش لکھتے ہیں کہ 10 ستمبر کو انہوں نے فاطمہ جناح کو بتا دیا تھا کہ جناح چند دن کے مہمان ہیں۔ اسی طرح غلام محمد کا واقعہ مائی برادر میں ہے، جس میں انہوں نے فاطمہ جناح کو کہا کہ 14 اگست کو لیاقت نے اپنی تشہیر جناح سے زیادہ کی۔ قدرت اللہ شاہ کے نزدیک یہ سراسر ایک شرارت تھی، وہ کابینہ میں یہ بات اٹھا سکتے تھے۔ فاطمہ جناح کو کوئٹہ جا کر بتانے کیا تک تھی؟ غلام محمد کبھی جمہوریت پسند نہیں رہے، وزیر اعظم کے خلاف جانا ان کے لیے نیچرل تھا۔ پھر یہ الزام ہے کہ حکومت نے جناح کے علاج پر توجہ نہیں دی۔ ڈاکٹر ایس ایس عالم کہتے ہیں کہ جولائی 1948 میں ان کو قائد کی گاڑی کے ساتھ ساتھ ایک فوجی ٹرک بھی لینے آیا تھا۔ ڈاکٹر غلام محمد کہتے ہیں کہ یہ سرکاری کام تھا، لیکن ہم نے کبھی کوئی رسیدیں نہیں جمع کروائیں۔ جناح جب 13 اگست کو کوئٹہ روانہ ہوئے زیارت سے تو ایس ایس بی کی گاڑی ان کے پیچھے تھی، ڈاکٹر الہی بخش کی کتاب میں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر غلام محمد کو ڈائریکٹر ہیلتھ کرنل ایس ایم ملک نے فون کر کے بلوایا تھا۔ جناح سرکاری کام کرتے رہے جب تک کرنل الہی بخش نے منع نہیں کر دیا۔ الزام کہ جناح کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا یہ بے بنیاد ہے۔ 27 اگست کو قائد نے ایمرجنسی کے آرڈر پر دستخط کیے۔ اے ڈی سی مظہر کہتے ہیں کہ ان کو برابر کراچی سے ڈاک آتی تھی۔ ڈاکٹر خالد محمود ربانی کہتے ہیں کہ 11 ستمبر کو جو جہاز آیا اس میں آکسیجن کی سپلائی کم تھی اور اس کو ڈاکٹروں نے اپنے ذرائع سے بھروایا۔ ڈاکٹر الہی بخش اس کے برعکس لکھتے ہیں کہ آکسیجن کی سپلائی کم تو تھی، لیکن انہوں نے سرکاری ذرائع سے اور ڈاکٹروں نے نہیں، سرکاری ذرائع سے آکسیجن کو بھروایا۔ تو یہ کہیں پہ ذرا سے مورخین جو ہیں وہ چیزیں آگے پیچھے کر جاتے ہیں، جس کو بغور پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح فاطمہ جناح کے بقول ماڑی پور اڈے پہ نرس کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ملٹری سیکرٹری کرنل نوز اس کا بندوبست نہیں کر پائے۔ یہ حکومت کی غفلت تھی یقیناً۔ رانا لیاقت کا بیان کہ قائد کا کراچی کا سفر پوشیدہ رکھا گیا اس کی دلیل نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، صرف یہ احتیاط کی گئی تھی کہ کوئی ماڑی پور نہ آئے۔ اظہر خان کے مطابق ہمیشہ جناح اکیلے آتے تھے کراچی، لیکن مسلم لیگ کی کارکن زری سرفراز کے مطابق ہجوم لگا تھا 1947 میں، اس کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ تو ان سب کو غفلت کہا جا سکتا ہے، سازش نہیں۔ فاطمہ جناح کے مطابق قائد کو غم لے ڈوبا، لیکن غم کس چیز کا؟ یہ تو ثابت ہو چکا کہ نہ لیاقت علی خان نے ان کو دھوکہ دیا تھا اور نہ وہ ان کی وجہ سے دل برداشتہ ہوئے۔ ہاں، آخری دنوں میں ممکن ہے مسلم لیگ سے خائف ہوں آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، ایک دفعہ ممدود وغیرہ کو بلوا کر صلح بھی کروائی تھی۔ ممکن ہے لیاقت علی خان کو ایوب کھوڑوں کے سامنے میڈیوکر بھی کہا ہو، لیکن یہ سب نہ ہی نئی باتیں ہیں نہ نادر باتیں ہیں۔ جنرل اکبر کے نزدیک اصل غم کشمیر کا تھا۔ چودھری محمد علی بھی کہتے ہیں کہ جب بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا اکتوبر 1947 میں تو قائد اعظم کی طبیعت ہمیشہ کے لیے بگڑ گئی۔ جنرل اکبر بھی یہ کہتے ہیں کہ اپریل 1948 میں جب قبائلی پسپا ہوئے سری نگر سے تو قائد اعظم کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن جب ان کی پیش قدمی کی خبر آتی تو ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی۔ فاطمہ جناح بھی لکھتی ہیں کہ نیند میں اکثر کشمیر و مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں۔ جنرل اکبر کے نزدیک شاید یہی بات ہے جو لیاقت علی خان نے جولائی میں بتائی کہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا، جس پر جناح دل برداشتہ ہو گئے۔ اب ذرا چلتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ وہاں پہ این جے اکبر کی کتاب نہرو دی میکنگ آف انڈیا 1988 میں شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے کرنل الہی بخش کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناح نے اپنے بستر مرگ پر لیاقت علی خان پر خوب غصہ کیا اور کہا کہ پاکستان was the biggest blunder of my life۔ یہ سٹوری پشاور کی فرنٹیئر پوسٹ نومبر 1947 میں بھی چھپی، جس میں جناح کہتے ہیں کہ if now I get an opportunity to, I will go to Delhi and tell Jawaharlal to forget about the follies of the past and become friends again۔ اب کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا اور این جے اکبر نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کرنل الہی بخش سے کہاں سنا، جس کا وٹنس تھا۔ اسی طرح فرنٹیئر پوسٹ کا آرٹیکل محمد یحییٰ جان نے لکھا تھا، جو کہ کانگریس کے ایجوکیشن منسٹر تھے این ڈبلیو ایف کی گورنمنٹ میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک معتبر وٹنس ہیں، خاص طور پہ کہ انہوں نے خود یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے واقعہ کہاں پڑھا۔ تو یہ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ آپ نے ان تمام دلائل کو بغور سنا ہوگا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان تمام
کتابوں کو جا کے پڑھیے، خود اپنی تحقیق کیجیے اور بلا وجہ کے شکوک و شبہات سے دور رہیے۔ کچھ لوگوں کو قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں ہمیشہ شک رہے گا، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنی تحقیق مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔